بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر حج کا اجتماع نوع انسان کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے کے لیے ایک عظیم تقریب کے طور پر تجویز کیا گیا تھا، ولیال عشر، لیکن ان لوگوں عرب جاہلیہ کو دیکھو کہ انہوں نے اس تقریب کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ والشفع والوتر، انہوں نے اس اجتماع کی ابتدائی 10 راتوں کو رنگ رلیاں منانے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ واللیل اذا یسر، ان میں ہر قسم کی بدمستیاں کرتے ہیں، ہر طرف جوئے کا بازار گرم ہوتا ہے جو طاق اور جفت پانسوں سے کھیلا جاتا ہے۔ آخری رات ان کی عیش پرستیاں انتہا تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر صبح کو اٹھ کر جس طریق سے یہ حج کی تقریب بناتے ہیں وہ بھی ان کی بدمستی اور فحاشی کی چلتی پھرتی تصویر ہوتی ہے۔ قریش کے سرمایہ دار تاجر اور کعبے کے متولی یہ سب کچھ دولت اور قوت کے نشے میں بدمست ہو کر کرتے ہیں۔ یہ دولت کو اس طرح لٹاتے ہیں اور ان کے ارد گرد غریب روٹی کے ٹکڑے تک کو ترستے ہیں۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، جو شخص ذرا بھی عقل و فکر سے کام لے گا وہ بآسانی اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ ان لوگوں کا انجام بھی ویسا ہی ہونے والا ہے جیسا انجام انہی جیسی اقوام سابقہ کا ہوا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، مثلا قوم عاد کا جو ارم کی اولاد میں سے تھے۔ ارم ذات العماد، انہیں قابل اعتماد سامان زیست بڑی فراوانی سے حاصل تھا، بڑی بڑی عمارات بناتے اور اپنی بلند یادگاریں تعمیر کرتے تھے۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد، انہیں اپنی ہم عصر اقوام میں بے نظیر مقام حاصل تھا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کا جو پہاڑوں کے گوشوں میں مستحکم قلعے بناتی تھی۔ وفرعون ذي الأوتاد، اور بڑی محکم قوتوں کے مالک فرعون کا انجام جس کے مملکت میں کھوٹے گڑے ہوئے تھے۔ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ان لوگوں نے ملک میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور فساد انگیزی میں حدود فراموش ہو گئے تھے۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تیرے نشو نما دینے والے کا قانون مکافات ان پر طرح طرح کے عذاب لایا اور وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ان ربك لبالمرصاد، اس لیے کہ اس کا قانون مکافات ہر ایک کی گھات میں لگا رہتا ہے، کسی کا کوئی عمل اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا جو انجام ان لوگوں کا ہوا تھا وہی ان سرداران عرب کا ہوگا جو اپنی بدمستیوں میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، اصل یہ ہے کہ جب انسان وحی کی روشنی سے منہ موڑ لیتا اور عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے تو قانون کا تصور ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ قانون کے تصور سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ پیش آتا ہے وہ اس کے کسی نہ کسی انفرادی یا اجتماعی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس کے سامنے یہ حقیقت نہ ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے یوں ہی اتفاقی طور پر واقع ہو جاتا ہے۔ اس کی اس غلط نگہی کا نتیجہ ہے کہ مثلا جب کسی کی زندگی خوشگوار پہلو بدلتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ خوشگواریاں کن اسباب کا نتیجہ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت اور آسائش عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کے ہاں کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں۔
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اور جب اس کی زندگی دوسرا پہلو بدلتی ہے اور اس پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اس کی کس غلط روش کا نتیجہ ہے، وہ چیخنے چلانے لگ جاتا ہے کہ خدا نے مجھے خواہ ناحق بلا سبب ذلیل و خوار کر دیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ایسا سمجھنے والوں سے کہو کہ یہ غلط ہے، خدا کسی کو یوں ہی بلا وجہ ذلیل و خوار نہیں کیا کرتا۔ تم جو یوں ذلیل ہوئے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ایسا معاشرہ قائم کر رکھا تھا جس میں ان لوگوں کی عزت و توقیر نہیں ہوتی تھی جو تنہا رہ جائیں، وہی قابل عزت سمجھا جاتا تھا جس کی پارٹی زیادہ مضبوط ہو، جس کا جج طاقتور ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور اس معاشرے میں یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جس کی چلتی گاڑی کسی حادثے کی وجہ سے رک جائے وہ سامان زیست سے محروم نہ رہنے پائے۔ صاحب استطاعت لوگ نہ خود اس کی مدد کرتے تھے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اس کے برعکس تم کرتے یہ تھے کہ جو کچھ تمہارے باپ دادا سے تمہارے قبضے میں آ جاتا اسے بھی سمیٹ کر کھا جاتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور اس کے ساتھ ایسی تدابیر کرتے رہتے کہ دوسروں کا مال بھی ادھر ادھر سے سمٹ کر اس طرح تمہاری طرف کھینچ کر چلا آئے جس طرح وادی کا تمام پانی نشیب زمین کی طرف بہہ کر آ جاتا ہے، یعنی ایسا نظام سرمایہ داری جس میں چھوٹے چھوٹے سرمائے بڑے سرمائے کے اندر جذب ہوتے چلے جائیں اور اس طرح دولت چند افراد کے پاس مرتکز ہو کر رہ جائے۔ اس قسم کا نظام کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ تم اس قدر ذلیل و خوار ہو گئے ہو۔ ہمارے ہاں سے عزت و تکریم نہ یوں ہی اندھا دھن ملتی ہے نہ اندھا دھن چھنتی ہے، وہ بھی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ بھی اس کی اپنی کرتوتوں کا انجام۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا لہٰذا ان سرداران قریش سے کہہ دو کہ تمہارا یہ نظام بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ دور آئے گا جب اس اونچ نیچ کو مٹا کر معاشی ہمواریاں پیدا کر دی جائیں گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور تیرے خدا کا نظام ربوبیت کائناتی قوتوں کو صف در صف اپنے دلوں میں لیے زمین پر متمکن ہو جائے گا، یعنی اس نظام میں فطرت کی قوتوں کا ماحصل کسی خاص گروہ یا خاص قوم کی قوت اور دولت میں اضافہ کرنے کے بجائے عالمگیر انسانیت کی نشو و نما کے لیے وقف ہوگا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى اور وہ جہنم جو غلط معاشی نظام کا فطری نتیجہ ہے اور جسے انہوں نے اس وقت اپنی فریب کاریوں اور مہرہ بازیوں سے عوام کی نگاہوں سے اوجھل کر رکھا ہے، ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ یعنی اس وقت صورت یہ ہے کہ عوام ان کی سلگائی ہوئی آگ میں تو جل رہے ہیں لیکن یہ لوگ انہیں معلوم نہیں ہونے دیتے کہ یہ آگ لگائی ہوئی کس کی ہے۔ اس وقت ان کا یہ فریب بے نقاب ہو جائے گا۔ اس وقت یہ لوگ جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے چاہیں گے کہ اپنی روش میں تبدیلی کر کے اس عذاب سے بچ جائیں، لیکن ان کی یہ آرزو انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکے گی۔ جب نتائج محسوس شکل میں سامنے آ جائیں تو پھر عبرت لا حاصل ہو جاتی ہے۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي اس وقت انسان بصد حسرت و یاد پکار اٹھے گا کہ اے کاش میں نے بھی اس سے پہلے وہ کچھ کیا ہوتا جو مجھے آج حقیقی زندگی عطا کر دیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ
اس دن اسے خدا کی طرف سے ایسی سزا ملے گی جس کی مثل کوئی سزا نہیں، ولا يوثق وثاقه أحد اور اس کی طرف سے ایسی گرفت ہوگی جس کی نظیر کوئی گرفت نہیں۔ يا أيتها النفس المطمئنة اس کے برعکس وہ شخص جس نے قانون خداوندی کے اتباع سے سکون گوہر کی طرح دل کا صحیح اطمینان حاصل کر لیا ہوگا، یعنی جس کی ذات میں صحیح نشو و نما سے پورا پورا توازن پیدا ہو چکا ہوگا، اس سے کہا جائے گا ارجعي إلى ربك راضية مرضية کہ تیرا طریقہ زندگی قوانین خداوندی سے ہم آہنگ تھا، اس لیے تیری زندگی پسندیدہ خوشگواریوں کی حامل ہوگی، تجھے تیرے نشو و نما دینے والے کی طرف سے حسب منشا آسائشیں حاصل ہوں گی۔ فادخلي في عبادي لیکن اے رسول انہیں متنبہ کر دو کہ یہ چیز انفرادی طور پر حاصل نہیں ہو سکتی، اجتماعی زندگی سے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے خدا کی محکومیت اختیار کر رکھی ہے، یعنی جماعت مومنین میں۔ وادخلي جنتي اور اس طرح اس جنتی معاشرے میں داخل ہو جاؤ جو اس کے قانون کے مطابق متشکل ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جنتی زندگی اور آخرت میں بھی جنتی زندگی۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد اے رسول تو ان مخالفین سے جو تجھے اس شہر مکہ میں اس قدر تکالیف پہنچا رہے ہیں، وأنت حل بهذا البلد اور اس کی حرمت کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے، کہہ دے کہ تم جو میرے اور اس نظام کے متعلق خیال کیے بیٹھے ہو کہ یہ ناکام رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ووالد وما ولد میں خود اس شہر مکہ کی حرمت کو شہادت میں پیش کرتا ہوں اور اس قانون تولید کو جس کی روح سے پرانی زندگی باپ سے ایک نئی زندگی بیٹے کی نمود ہوتی رہتی ہے، کہ یہی شہر آخر الامر تمہارے باطل نظام کی جگہ صحیح نظام خداوندی کا مرکز بن کر رہے گا۔ لقد خلقنا الإنسان في كبد بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ وحی کے تابع رہ کر ایک متوازن زندگی بسر کرے اور اس طرح اپنی ذات میں توازن و تناسب پیدا کرے، لیکن اس میں چونکہ مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد اس لیے وہ بجائے اس کے کہ وحی کی عائد کردہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرے، اس ذوم باطل میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قوت ہے ہی نہیں جس کے قوانین کی اطاعت اسے کرنی چاہیے، وہ اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھ لیتا ہے۔ يقول أهلكت مالا لبدا وہ اس فریب نفس میں مبتلا رہتا ہے اور ہمارے نظام کی مخالفت میں اپنی دولت صرف کرتا رہتا ہے، لیکن آخر الامر دیکھ لیتا ہے کہ اس کی تدبیریں کس طرح ناکام رہ گئیں۔ وہ اس وقت کفے افسوس ملتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے خواہ اس قدر مال ضائع کر دیا۔ أيحسب أن لم يره أحد کیا ایسا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کی نگاہ ہی نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا ہی نہیں؟ ألم نجعل له عينين یہ اس کی غلط نگہی ہے، ہم نے اسے ذرائع علم عطا کیے ہیں، 2 آنکھیں، ولسانا وشفتين زبان اور 2 ہونٹ، کہ وہ دنیا جہان کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بات چیت سے اپنے شکوک و شبہات رفع کر کے صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ وهديناه النجدين اس کے ساتھ ہی ہم نے اسے وحی کے ذریعے صحیح اور غلط راستے ابھار اور نکھار کر بتا دیے ہیں،
انسانی ذرائع علم اور وحی کی روشنی دونوں، اس سے اس پر اس کے اعمال کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور یہی مطلب ہے یہ کہنے کا کہ اسے کوئی دیکھنے والا بھی ہے اور اس پر کسی کو قدرت بھی حاصل ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ان دو راستوں میں سے ایک راستہ ذاتی مفاد پرستی کا ہے، یعنی جس طریق سے بھی ہو سکے دوسروں کی محنت کا ماحصل غضب کر لینا اور یوں تن آسانی اور عیش پرستی کی زندگی بسر کرنا۔ انسان کی عقل ہیلا جو اس سے کہتی ہے کہ یہ راستہ بڑا آسان ہے، اسے اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ بڑا محنت طلب اور صبر آزما ہے۔ یوں سمجھو گویا یہ پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنا ہے جس میں قدم قدم پر انسان کی سانس پھول جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں ہر قدم انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ یہ پہاڑ کی گھاٹی کا سا راستہ کیا ہے، اسے تمہیں خدا سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے؟ سنو، فَكُّ رَقَبَةٍ یہ راستہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی فکر ہی نہ کرے، بلکہ جہاں دیکھے کہ کوئی انسانی گردن کسی دوسرے کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے اسے اس سے آزاد کرائے۔ یعنی سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں کوئی انسان کسی دوسرے کا محکوم، مطیع اور زیر دست نہ رہے، ہر ایک گردن اٹھا کر چلے، ہر ایک کو جسمانی، ذہنی اور قلبی آزادی حاصل ہو، اس پر قوانین خداوندی کے سوا کسی کی پابندی نہ ہو۔ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة دوسرے یہ کہ جس دور میں مستبد قوتیں رزق کے سرچشموں کو اپنی ملکیت میں لے کر عوام کے لیے بھوک اور درماندگی کو عام کر دیں، وہ نظام ان لوگوں کے رزق کی فکر کرے جو معاشرے میں ہزارہا انسانوں کے قریب رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار پائیں، یا ان لوگوں کے رزق کی جنہیں اس حالت تک پہنچا دیا گیا ہو کہ وہ محض روٹی کی خاطر مٹی میں رلتے ہیں، یعنی سرمایہ داروں کے محتاج رہ کر ان کے لیے محنت و مشقت کے کام کرتے رہیں۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة یہ راستہ بڑا دشوار گزار اور یہ منزل بڑی کٹھن ہے، لیکن اس پر چل کر انسان ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو خدا کے نظام ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس باب میں ثابت قدم رہیں اور خدا کے عطا کردہ سامان نشو و نما میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ أولئك أصحاب الميمنة یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو صاحب یمن و سعادت ہیں، انہیں ہر قسم کی برکات حاصل ہوں گی۔ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ان کے برعکس جو لوگ ہمارے قوانین سے انکار کر کے تن آسانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے حصے میں ناکامیاں اور محرومیاں آتی ہیں۔ عليهم نار مؤصدة یہ اس جہنمی معاشرے میں رہتے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اس حقیقت پر شاہد ہے آفتاب جہاں تاب اور اس کی ضیاباریاں، والقمر اذا تلاها چاند اور اس کا روشنی مستعار لینے کے لیے سورج کے پیچھے پیچھے پھرنا، والنہار اذا جلاها دن اور اس کی جلوہ فروشیاں، واللیل اذا یغشاها رات اور اس کی ظلمت انگیزیاں جو ہر شے کو اپنی تاریکی چادر میں لپیٹ لیتی ہے، والسماء وما بناها فضا کی بلندیوں میں اجرام فلکی اور جس انداز سے انہیں بنایا گیا ہے،
والأرض وما طحاها زمین اور گول ہونے کے باوجود اس کا اس طرح پھیلا ہوا اور کشادہ ہونا، ونفس وما سواها اور خارجی کائنات سے نیچے اتر کر خود انسانی ذات اور جس انداز سے اسے متوازن بنایا گیا ہے، فألهمها فجورها وتقواها پھر اس کے اندر جس انداز سے اس امر کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ یہ چاہے تو غلط روش پر چل کر اپنے اندر انتشار پیدا کر لے اور چاہے اس انتشار سے محفوظ رہ کر مستحکم سے مستحکم تر ہوتی چلی جائے۔ قد أفلح من زكاها انفس و آفاق میں کار فرما یہ تمام پروگرام اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جس نے اپنی ذات کی نشو نما کر لی وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اس کی کھیتی پروان چڑھ گئی، اسے زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ وقد خاب من دساها لیکن جس نے اسے مفاد پرستیوں کے بوجھ تلے دبائے رکھا اور ابھرنے نہ دیا، اس کی کشت حیات ویران ہو گئی، اس کا شعلہ زندگی افسردہ ہو گیا، اس کی انسانی صلاحیتیں خابیدہ کی خابیدہ رہ گئیں، وہ اس چکماق کی طرح ہو گیا جس میں آتش افروزی کی صلاحیت تو ہو لیکن اس کی چنگاری کی نمود نہ ہو سکے، اور اس طرح وہ پتھر کا پتھر رہ جائے۔ كذبت ثمود بطغواها اس حقیقت پر تاریخی واقعات بھی شاہد ہیں، مثلا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اس قانون کو جھٹلایا، إذ انبعث أشقاها اور اس کی مخالفت کے لیے وہ شخص ان کے لیڈر کی حیثیت سے سامنے آیا جو ان میں سب سے زیادہ شقی القلب اور بدبخت تھا۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ان کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ خدا کے عطا کردہ رزق کے سرچشموں کو ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رہنے دو۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس اونٹنی کو، جس کے متعلق یوں سمجھو کہ یہ کسی فرد کی اونٹنی نہیں کہ اس کے مالک کی حیثیت سے اس کی حیثیت متعین کی جائے، یہ خدا کی زمین پر خدا کی اونٹنی ہے، اسے اس کی باری پر پانی پینے دو۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها انہوں نے اس بات کا وعدہ تو کر لیا لیکن پھر اپنے قول اقرار سے پھر گئے اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور یوں ثابت کر دیا کہ وہ خدا کے نظام ربوبیت کی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے۔ تو ان کی اس روش کے نتیجے میں خدا کے قانون مکافات کا دمدمہ آیا اور انہیں تہس نہس کر کے زمین کے ساتھ ہموار کر کے رکھ دیا، انہیں پیس کر خاک راہ گزر بنا دیا۔ ولا يخاف عقباها اور ایسا کرتے وقت وہ اس بات کے احساس سے قطعاً نہیں گھبرایا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ بات ظلم اور ناانصافی کی نہیں تھی بلکہ ان کے اعمال کا فطری نتیجہ تھا جو ان کے سامنے آ گیا، لہذا قانون خداوندی کے لیے اس میں تذبذب، اضطراب یا تعصب کی کوئی بات نہیں تھی۔ قانون عادل اس قسم کے جذبات سے بلند ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا تم سلسلہ کائنات پر غور کرو، بادی النظر میں یہ تمہیں متضاد عناصر کا مجموعہ نظر آئے گا۔ مثلا ایک طرف رات ہے کہ اس کی تاریکی ہر شے پر پردے ڈال دیتی ہے، والنہار اذا تجلی تو دوسری طرف دن ہے جس کا اجالا ہر شے کو ابھار کر سامنے لے آتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثى جانداروں میں ایک طرف نر ہیں تو دوسری طرف مادہ، جن کے طبعی وظائف زندگی مختلف ہیں۔ ان سعیکم لشتی یہ سب تضاد تقسیم عمل کے لیے ہے، اسی تقسیم عمل کا نتیجہ ہے کہ تمہاری تمدنی زندگی میں تمہاری سعی و عمل کا رخ بھی مختلف سمتوں کی طرف ہوتا ہے، اسی سے یہ مشینری بائیں حسن و خوبی سرگرم کار رہتی ہے۔
لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ اس تقسیم عمل سے خود انسانیت مختلف طبقات میں بٹ جاتی ہے اور ایک کو دوسرے سے کچھ تعلق نہیں رہتا تو یہ تمہاری نگاہ کا فریب ہے۔ اگر رات اور دن کے اختلاف اور نر اور مادہ کے امتیاز کو سطحی نظر سے دیکھو تو یہ الگ الگ چیزیں دکھائی دیں گی، لیکن اگر تم سطح سے ذرا نیچے اتر کر مشاہدہ کرو تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ یہ ایک ہی اصل کی شاخیں اور ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔ اسی طرح تقسیم عمل کے باوجود تمام نوع انسان ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، لہذا یاد رکھو جو شخص تمام نوع انسان کو ایک وحدت سمجھ کر یہ روش اختیار کرتا ہے کہ اپنی محنت کے ماحصل کو دوسروں کی نشو نما کے لیے دے اور اس طرح معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے سے محتاط رہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس کے توازن کو حسن کارانہ انداز سے قائم رکھ کر اپنے اس دعوے کو عملاً سچ کر دکھائے کہ تمام انسان اصل کے اعتبار سے ایک ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہمارا قانون ربوبیت اسے زندگی کے مراحل نہایت آسانی سے طے کرائے جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن اس کے برعکس جو شخص سب کچھ سمیٹ کر اپنے ہی لیے رکھ لیتا ہے اور یہ خیال کر لیتا ہے کہ میں خود مکتفی اور دوسروں سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس طرح معاشرے کے توازن کی عملاً تکذیب کر کے اسے بگاڑتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہمارا قانون مکافات زندگی کی آسان راہوں کو اس کے لیے دشوار بنا دیتا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ اس طرح تباہیوں کے گڑھے میں گر جاتا ہے تو وہ مال و دولت جس کے بلبوتے پر اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے مستغنی سمجھ رکھا تھا اس کے کسی کام نہیں آتا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اس نے یہ راستہ تنہا عقل کی روح سے اختیار کیا تھا، لیکن عقل انسانی اسے پیش پا افتادہ انفرادی مفاد کا حصول اور تحفظ سکھاتی ہے، اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتی۔ اس باب میں صحیح رہنمائی صرف وحی کی روح سے مل سکتی ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اس لیے کہ وحی کے سامنے انسان کے پیش پا افتادہ مفاد عاجلہ بھی ہوتے ہیں اور مستقبل کی خوشگواریاں بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہذا جو لوگ ہماری وحی کی رہنمائی قبول نہیں کرتے، اے رسول تو انہیں آگاہ کر دے کہ ان کی روش انہیں ایسی تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے جس کی شعلہ سمانیاں سب کچھ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیں گی۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس تباہی کے جہنم میں وہی گرتا ہے جو ہمارے قوانین سے سرکشی اختیار کرتا ہے، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یعنی جو ان کی تکذیب کر کے گریز کی راہیں نکالتا رہتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لیکن جو ہمارے قوانین کی نگہداشت کرتا ہے وہ اس تباہی سے دور رکھا جاتا ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یعنی وہ جو عند ضرورت اپنا سب کچھ مال ہو نوع انسان کی نشو نما کے لیے دے دیتا ہے اور اس طرح خود اس کی اپنی ذات کی بھی نشو نما ہو جاتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ جو کچھ دوسروں کے لیے دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس پر کسی کا احسان تھا اور وہ اب اس احسان کا بدلہ اتار رہا ہے، بالکل نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اسے صرف خدا کے متعین کردہ عالمگیر نظام ربوبیت کے قیام و استحکام کے لیے صرف کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس سے اس کی محنت اور کوشش
صحیح نتائج سے ہم آغوش ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی اس کا بہترین صلہ ہے جس سے اسے حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اس انقلاب کی آخری کامیابی میں جو تاخیر ہو رہی ہے تو اس سے اے رسول تیرے دل میں اس قسم کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ مجھ سے شاید کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرے نشو و نما دینے والے نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ بات بالکل نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ دن کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے رات کی تاریکی کس طرح ہر شے کو اپنے دامن میں لپیٹ کر فضا کو ساکت و صامت کر دیتی ہے، اور سکوت و ظلمت کا یہ عرصہ کتنا طویل ہوتا ہے، یہ حقائق اس پر شاہد ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ تیرے پروگرام کے ابتدائی مراحل دشوار گزار اور ہمت طلب ہوں گے، لیکن آخر الامر یہ تیرے لیے ہر قسم کی خیر و برکت کا معجب ثابت ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ تیرے نشو و نما دینے والے کا قانون ربوبیت تجھے اتنا کچھ دے گا جس سے تیری تمام آرزوئیں پوری ہو جائیں گی۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اس ضمن میں تم اے رسول ذرا خود اپنی زندگی پر غور کرو۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ تو بے یار و مددگار اور تنہا رہ گیا تھا تو خدا نے تیرے لیے حفاظت اور پناہ کا سامان پیدا کر دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ پھر کیا یہ بھی واقعہ نہیں کہ تو تلاش حقیقت میں حیران و سرگرداں پھر رہا تھا تو اس نے بذریعہ وہی زندگی کے صحیح راستے کی طرف تیری رہنمائی کر دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور کیا یہ بھی واقعہ نہیں کہ خدا نے تجھے ضرورت مند پایا تو اتنا کچھ دیا جس سے تو کسی کی مدد کا محتاج نہ رہا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تم نے دیکھا کہ تمہاری زندگی میں ہر مشکل مرحلے کے بعد کس طرح کشاد کا پہلو سامنے آ جاتا رہا، یہی کچھ تمہاری اس دعوت انقلاب کے ساتھ بھی ہوگا۔ لہذا تم ثبات و استقلال کے ساتھ اس پروگرام پر چلتے جاؤ تاکہ معاشرے میں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جو فرد بے یار و مددگار تنہا رہ جائے اسے کوئی دباؤ اور دھتکار نہ سکے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور نہ ہی کوئی ضرورت مند ایسا حقیر سمجھا جائے کہ ارباب ثروت کی جھڑکیاں اسے قابل نفرت مقام تک پہنچا دیں۔ ان کے اس حقارت آمیز سلوک سے اسے خود اپنی ذات سے نفرت پیدا ہو جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس مقصد کے لیے کہ معاشرے میں ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے تم اس بات کا عام چرچا کرتے چلے جاؤ کہ خدا نے زندگی کی جو آسائشیں اور نعمتیں پیدا کی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ان پر ایک گروہ قابض ہو کر بیٹھ جائے اور عام انسانیت ان سے محروم رہ جائے۔ ان کے دروازے ہر ضرورت مند کے لیے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے۔ یہ اس پروگرام کی پہلی اور نہایت اہم کڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اے رسول اس نظام کے قیام میں جن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اور اس کی آخری کامیابی میں جو تاخیر واقع ہو رہی ہے اس سے اثر پذیر اور ملول خاطر ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ تم ذرا سوچو کہ نبوت ملنے سے پہلے اور اس کے بعد کے ابتدائی مراحل میں تمہاری پریشانیوں اور تفکرات کا کیا عالم تھا۔ پہلے تم تلاش حقیقت میں سرگرداں و پریشاں پھرتے تھے، تمہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی تھی اور کشاد کی کوئی راہ تمہارے سامنے نہیں کھلتی تھی۔ اس مقام پر ہم نے تمہیں وہی عطا کی جس سے زندگی کی تمام راہیں روشن ہو گئیں۔ تمہارے سینے میں اس قدر کشاد پیدا ہو گئی کہ جو مہم پہلے ناقابل تسخیر نظر آتی تھی
اس کا سر کرنا ممکن دکھائی دینے لگا. تمہاری ہمت بلند اور حوصلے وسیع ہو گئے. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. پھر اس پروگرام کے ابتدائی مراحل میں سختی منزل اور تنہائی سفر کے احساس اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے تمہاری کمر ٹوٹ رہی تھی. آہستہ آہستہ خدا نے تمہارے رفقا کی ایک جماعت پیدا کر دی اور اس طرح تمہارا وہ بوجھ بھی ہلکا ہو گیا. ورفعنا لك ذكرك. شروع میں کیفیت یہ تھی کہ کوئی شخص سنجیدگی سے تمہاری بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا اور ہر طرف سے تان و تشنی کی دلخراش آوازیں سہانے روح ہوتی تھیں. رفتہ رفتہ یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ تیرا نام بڑی عزت و تکریم سے لیا جانے لگا. تیرا چرچا دور دور تک پھیل گیا. تو شرف و مجد انسانیہ کی معراج کبریٰ تک پہنچ گیا. قرآن کا پیغام بلند سے بلند تر ہوتا گیا. فإن مع العسر يسرا. مکے کی زندگی میں ابتدائی مشکلات کے بعد ہجرت کا پروگرام سامنے آیا. اس سے ان مشکلات میں آسانیاں پیدا ہو گئیں جن کا سامنا مکی زندگی میں کرنا پڑا تھا. إن مع العسر يسرا. اب مخالفین نے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس سے نئی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تم دیکھو گے کہ ان مشکلات کے بعد بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. زندگی کا اصول یہ ہے کہ جو شخص مشکلات کو ہمت اور استقامت سے برداشت کر لیتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. فإذا فرغت فانصب. لیکن ایک بات ابھی سے سن رکھو. تم یہ نہ سمجھ لو کہ جب تمہارا نظام یہاں قائم ہو جائے گا اور اس طرح موجودہ مشکلات کا دور ختم ہو جائے گا تو تم اپنے فرائض سے فارغ ہو جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک نئی مہم شروع ہوگی. اس انقلاب کو قومی سے بین الاقوامی بننا ہے. اس لیے اس میں ساری دنیا کے ساتھ مقابلہ ہوگا. اس کے لیے بھی تمہیں جم کر کھڑا ہونا پڑے گا. وإلى ربك فارغب. لہذا جب تم پچھلی مہم سے فارغ ہو جاؤ تو پھر خدا کے نظام ربوبیت کو مزید وسعت دینے کے لیے ایک تازہ مہم کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن اس سارے پروگرام میں ایک بلند حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اور وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کامیابیوں کے بعد تمہاری توجہ کسی اور طرف منعطف ہو جائے. عام ریفارمر یہی کیا کرتے ہیں. جب وہ اپنی دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں تو بڑے بلند آہنگ اصول پیش کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو ان اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر کسی اور ہی طرف چل نکلتے ہیں. یہ بہت بڑی فریب دہی ہے. مشکلات ہوں یا کامیابیاں، تمہارا ہر قدم خدا کے متعین کردہ پروگرام کی طرف اٹھنا چاہیے. اس راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. حق و باطل کی یہ کشمکش جو اے رسول تجھے اس وقت درپیش ہے کوئی نئی بات نہیں. شروع سے یہی کچھ ہوتا رہا ہے اور یہی کچھ ہوتا رہے گا. انقلاب خداوندی کی آواز جہاں اور جب بھی اٹھی، مفاد پرست قوتوں، مستبد حکمرانوں، سرمایہ داروں اور مذہبی پیشواؤں نے اس کی مخالفت کی. چنانچہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب یہی آواز نوح کی زبان سے کوہ تین سے بلند ہوئی تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا، اور جب اسی آواز کو کوہ زیتون سے مسیح نے پیش کیا تو وہاں بھی یہی کچھ پیش آیا. جب اس انقلاب کو طور کی وادیوں میں موسیٰ لے کر اٹھا تو اس کے ساتھ بھی یہی گزری، اور اب جب یہی دعوت اس بلد امین یعنی امن و سلامتی کا مرکز بننے والے مکہ سے اٹھی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. یہ کشمکش اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے انسان میں اس امر کی صلاحیت رکھ دی ہے
کہ یہ اپنی ذات کی نشو نما کر کے حسن کارانہ انداز سے بہترین توازن کی زندگی بسر کرے۔ ثم رددناه أسفل سافلين لیکن اس کی انفرادی مفاد پرستیاں اسے حیوانی زندگی کی پست ترین سطح پر لے جاتی ہیں۔ آسمانی انقلاب اسے اس پستی سے اٹھا کر انسانیت کی بلند سطح پر لانا چاہتا ہے، لیکن یہ بات مفاد پرستوں کی مصلحتوں کے خلاف جاتی ہے، اس لیے ان دونوں میں تصادم ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس انقلاب کی روح سے انسانوں کی ایک جماعت شرف انسانیت کے بلند ترین مقام پر پہنچ جاتی ہے، لیکن ان کے بعد ان کی نسلیں آہستہ آہستہ دین میں آمیزش کرنے لگ جاتی ہیں، اور اس طرح پھر سے حیوانیت کی اسی پست ترین سطح پر پہنچ جاتی ہیں۔ یہی کیفیت اس وقت ان مخاطبین عرب کی ہے۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ حیوانی زندگی کے اس پست مقام سے انسانیت کی بلند سطح پر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہو۔ جب تک کوئی قوم اس پروگرام پر عمل پیرا رہے گی، وہ اس کے انسانیت ساز نتائج سے بہرہ مند ہوتی رہے گی، اور یہ کچھ انہیں بطور ان کے حق کے ملے گا، خیرات کے طور پر نہیں ملے گا۔ فما يكذبك بعد بالدين۔ ان ابدی حقائق اور تاریخی شواہد کے بعد وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر کوئی ہمارے قانون مکافات کے بارے میں تجھے جھٹلا سکتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين۔ اور یہ قانون مکافات اس حقیقت پر شاہد ہے کہ اقتدار اعلیٰ خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، آخری فیصلہ اسی کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآنی نظام سے مراد ایسا مملکتی نظام ہے جس میں اقتدار مطلق قوانین خداوندی قرآن کریم کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی سے شرف انسانیت قائم رہتا اور انسان حیوانیت کی پست سطح پر گرنے سے بچ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس خدا کی صفت ربوبیت کا عام اعلان کر دو جو تمام اشیاء کائنات کا خالق ہے۔ یہ اعلان کر دو کہ جس خدا نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اسی نے سامان نشو و نما بھی تخلیق کر دی ہے۔ خلق الانسان من علق۔ لیکن اشیاء کائنات میں سے انسان کی کیفیت سب سے الگ ہے۔ ایک طرف اس کی حالت یہ ہے کہ یہ مدنی اتباع واقع ہوا ہے، یعنی اس نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ دوسری طرف اس کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ وحی کی رہنمائی اختیار نہ کرے تو ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سامان رزق کے ساتھ چونک کی طرح چمٹ جائے اور دوسروں کا خون چوستا رہے۔ اقرأ وربک الاکرم۔ اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انسانوں کو اس نقطے پر جمع کیا جائے کہ خدا نے اس قدر فراوانی سے سامان زیست پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس سے تمام افراد کی نشو و نما ہو سکے۔ اس لیے تمہارا تمدنی اور معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے جو اس مقصد کو پورا کرے۔ الذی علم بالقلم۔ اس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو اس کی استعداد بھی دی ہے کہ یہ تحریر کے ذریعے اپنے خیالات دور دور تک پہنچا کر بعد مکانی و زمانی کے باوجود ایک دوسرے سے قریب ہوتا جائے اور اس طرح وحدت انسانیت کے لیے راستہ ہموار کرتا چلا جائے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ پھر اس نے اسے وحی کے ذریعے ان حقائق کا علم بھی دیا ہے جنہیں یہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وحی کی رہنمائی سے مستغنی سمجھ کر انفرادی مفاد پرستیوں کا نظام وضع کر لیتا ہے، جس میں ہر وہ فرد جو کسی طرح زیادہ سمجھ لیتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے
اور اس طرح وہ نو انسان کی عالمگیر ربوبیت کے تصور سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ ان الى ربك الرجعى، لیکن وہ کتنی ہی سرکشی اختیار کیوں نہ کرے، اسے آخر الامر اس نظام کی طرف آنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے سوا اس کی مشکلات کا کوئی حل نہیں۔ ارأيت الذي ينهى، کیا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ جو انسان وحی سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ عبدا اذا صلى، وہ نہ صرف خود قوانین خداوندی سے بے راہ روی اختیار کرتا ہے بلکہ جو شخص ان قوانین کے پیچھے چلتا ہے اس کے راستے میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جاتا ہے۔ ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، ذرا سوچو کہ اگر ایک شخص راہ راست پر چل رہا ہے اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں اور اس طرح عدل و احسان کا نظام قائم کریں، تو کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اسے اس سے روکے؟ ارأيت ان كذب وتولى، اور لوگوں سے کہے کہ اس شخص کا عالمگیر ربوبیت کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، لوگوں میں اس قسم کا پروپیگنڈا کرے اور انسانیت کی ترقی کی راہیں مسدود کر کے انہیں رجت پسندانہ مسلک اختیار کرنے کی تلقین کرے۔ الم يعلم بان الله يرى، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا کا قانون مکافات اس کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، کیا وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ وہ اسی طرح کرتا چلا جائے گا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آیا تو خواہ وہ کیسا ہی صاحب قوت کیوں نہ ہو، ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے اس طرح پکڑیں گے کہ وہ ہل نہیں سکے گا۔ ناصية كاذبة خاطئة، یہ جھوٹ بولنے والا، نظام ربوبیت کے تصور کو جھٹلانے والا، ہمارے قوانین سے سرکشی اختیار کرنے والا، خطا کار مجرم، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے۔ فليدع ناديه، اس سے کہو کہ وہ میدان میں آئے اور اپنے ساتھ حمایتیوں کو بھی بلا لے۔ سندع الزبانية، دوسری طرف ہم بھی انہیں آوازیں دیں گے جو حق و صداقت کی مدافعت کے لیے ہر مخالفت کا مقابلہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں تاکہ وہ ان مخالفین کو دھکیل کر پیچھے ہٹا دیں۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب، لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس کی قطعاً ضرورت نہیں کہ تم ان لوگوں سے کسی قسم کی مفاہمت کرو۔ متضاد نظریات زندگی میں مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے کرنے کا کام یہی ہے کہ تم قوانین خداوندی کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کیے جاؤ، اس طرح تمہارا ہر قدم تمہیں منزل مقصود سے قریب تر کرتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس وقت جبکہ ساری دنیا وحی کی روشنی سے محروم ہو کر تیرہ اتار ہو چکی تھی، نئی اقدار اور نئے پیمانے دے کر نازل کیا، لہذا جس رات میں اس کے نزول کا آغاز ہوا وہ ایک جہان نو کی نمود کی رات تھی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے خدا سے بڑھ کر اور کون بتا سکتا ہے کہ یہ نئی اقدار اور نئے پیمانوں کی شب جس میں یہ نازل ہوا ہے کس قدر باعظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات اس زمانے کے ہزارہا مہینوں سے بہتر اور افضل ہے جس میں دنیا وحی کی روشنی سے محروم تھی۔ تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، یہ رات در حقیقت نقیب اور طائر پیش رفت ہے اس دور کی جو نزول قرآن کے بعد آنے والا ہے۔ اس دور کی خصوصیت یہ ہوگی کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ
بتدریج قانون خداوندی کے مطابق کائناتی قوتیں، فطرت کی قوتیں اور وحی خداوندی ہم آہنگ ہوتی چلی جائیں گی۔ انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا جائے گا اور رفتہ رفتہ ان کا استعمال وحی خداوندی کی روشنی میں انسانیت کی ربوبیت عامہ کے لیے ہونے لگے گا، اور اس طرح فساد انگیزیوں اور خون ریزیوں کی جگہ زندگی کے ہر گوشے میں امن و سلامتی کی فضا عام ہوتی جائے گی۔ سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یوں دنیا سے ہر قسم کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور آخر الامر زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔